AIA एजुकेशनल सोसाइटी चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله المولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام یہ عمر مثل برف ہو رہی ہے کم، یہ عمر مثل برف ہو رہی ہے کم، چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ محترم معزز سامعین، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے آج سال کی پہلی تاریخ ہے۔ اسلامی سال کل مکمل ہو چکا ہے 1446 اور 1447 آج شروع ہو چکا ہے۔ اسلامی جو مہینے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اگر اپنے معصوم سے اور چھوٹے سے بچے سے معلومات کریں تو جنوری، فروری، مارچ، اپریل سے لے کر دسمبر تک وہ بچہ گنا دے گا، لیکن میرے اور آپ کے آقا پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے کے لیے جن اسلامی مہینوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ بچہ تو بچہ کیا، ہم بڑوں کو بھی یاد نہیں ہوتے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے افسوس کی بات ہے۔ اگر ہمیں سب کو یاد ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، اگر سب کو یاد نہیں ہے تو عہد کریں کہ انشاءاللہ جس انداز سے ہمیں وہ مہینے یاد ہیں اسلامی مہینوں کو بھی یاد فرمائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ اسلامی جو تاریخ شروع ہوتی ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، ہمیں بہت سے پیغام دیتی ہے۔ ان تمام پیغاموں میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جب اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ ہوتا ہے جسے ذی الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، وہ مہینہ مسلمانوں سے قربانی مانگتا ہے جو ہم اور آپ دے چکے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا، اپنے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا، اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو ہم سب نے مل جل کر قربانی کو پیش کیا۔ پتہ یہ چلا اسلامی تاریخ کے سال کے اعتبار سے جو آخری مہینہ ہے وہ بھی مجھ سے اور آپ سے قربانی چاہتا ہے، اور جو اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا مانا جاتا ہے اور اس کی آج پہلی تاریخ ہے، یہ بھی مجھے اور آپ کو قربانی کا پیغام دیتا ہے۔ کیسی قربانی کا پیغام؟ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آپ سب نے امام حسن اور امام حسین جو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور آپ کے خاندان کے لوگوں نے جو اس مہینے میں اپنی قربانی کو پیش کیا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے، نواسائے رسول نے اور آپ کے خاندان والوں نے اس ایمان کی خاطر، اسلام
السلام کی خاطر اور اپنے نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ السلام کے نام کو بلند کرنے کی خاطر کس انداز سے اپنی قربانی کو پیش کیا. لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ قربانی پیش ہوئی تھی اس مہینے کی 10 تاریخ کو. حالانکہ ہم میں سے اکثر مسلمان اس مہینے کی 10 تاریخ کے اس ایک واقعے کو ہی جانتے ہیں کہ جو شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یا شہدائے کربلا کے تعلق سے جو ہے تعلق رکھتا ہے. لیکن اس میں بھی اگر ہم اور آپ دیکھیں، ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے. ہم سے اسلامی تاریخ کو بھلا دیا گیا. وہ کیسے بھلا دیا گیا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب 4-5 چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اس کو بھلانے کے لیے ایک نئی چیز لائی جاتی ہے تاکہ پچھلی چیزوں کو بھلا دیا جائے. جیسے کہ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہر زمانے میں ہر حالات میں ایسا ہوتا چلا آیا ہے. ایسے ہی شیعہ لوگوں نے میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اس مہینے کی فضیلت کو، اس مہینے کی اہمیت کو شہدائے کربلا کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے ذہن میں اتنا ڈال کر میرے محترم بزرگوں دوستو، جس پہ میں اور آپ قربان ہونے چاہیے اپنے نبی کی محبت میں، نبی کے عشق میں اور نبی کے تعلق میں، میری اور آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی بھی اگر قربانی لگ جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، بہت سے واقعات کو ہم سے بھلایا گیا. لیکن ان واقعات سے پہلے جو آج پہلی تاریخ ہے، اس پہلی تاریخ میں بھی ایک قربانی کا واقعہ پیش آیا. وہ کون تھے؟ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی پہلی تاریخ کو جو ہے شہادت ہوئی ہے. یہ حضرت امیر المؤمنین کون ہے؟ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ وہ شخصیت ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ السلام کے خسر ہیں. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد لگتے ہیں اور وہ امیر المؤمنین ہے، اور اتنے جلیل القدر امیر المؤمنین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لولا نبی بعدی لکان عمر. اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ میرے بعد کسی کو نبی بناتا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی بنائے جاتے. کتنے جلیل القدر صحابی ہیں. لیکن اسی محرم الحرام کے مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت شہدائے کربلا کے تعلق سے چند باتیں بتا کر پھر آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا. لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی مہینے کی جو 10 تاریخ ہے، ہم صرف ایک بات کو سمجھتے ہیں، باقی تمام باتوں کو بھلا بیٹھے ہیں. حالانکہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا. کتنا بڑا ہے آسمان! اسی آسمان کے اندر چاند، سورج، ستارے بنائے گئے. اگر یہ سورج نہ ہوتا مجھے اور آپ کو دیکھنا مشکل ہو جاتا، یہ چاند نہ ہوتا تو رات کی ٹھنڈک مجھے اور آپ کو نہیں ملتی، یہ ستارے نہ ہوتے تو رات کے سفر میرے اور آپ کے لیے مشکل ہو جاتے. اس آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کی 10 تاریخ کو پیدا فرما کر یہ پیغام دے دیا کہ اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے. اور اس کے علاوہ یہیں تک بس نہیں چلتا، میرے اور آپ کے جد امجد جو اس دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں، جن کا نام حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں روح کو پھونکا تھا. اور اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا تھا. اور اسی مہینے کے اندر 10 تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا. لیکن جب جنت سے نکالے گئے آپ روئے اور گر گرائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ میری معافی کو قبول کر لے. میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر توبہ
قبول ہوئی ہے تو کسی اور دن نہیں بلکہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا. اور یہیں تک بات نہیں چلتی ہے میرے محترم بزرگوں دوستو. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ اسی مہینے کی 10 تاریخ میں ہوئی. اور جب ہم آپ اور آپ اگلے نبیوں کے حالات کو دیکھتے ہیں, آپ نے بہت مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مرتبہ مچھلی نے نگل لیا تھا, اور مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کوئی 1-2 دن نہیں یا 4-5 دن نہیں بلکہ 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے, اور وہاں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے, دعا کرتے رہے, اپنے گناہوں سے استغفار کرتے رہے, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لہذا اس دعا کی برکت سے اور اس آیت مبارکہ کی برکت سے جب 40 دن اس مچھلی کے پیٹ میں ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیٹ سے جب حضرت یونس علیہ السلام کو نکالتا ہے تو کوئی اور دن نہیں بلکہ اسی مہینے کی 10 تاریخ تھی جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو اس مہینے کی 10 تاریخ کے اندر مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا. اور آگے چلتے ہیں, آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا کہ جن کی میں اور آپ قربانی کرتے ہیں, یعنی ان کی سنت کو زندہ کرتے ہیں. میرے محترم بزرگوں دوستو, حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام دین کی دعوت دیتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بلند کرتے ہوئے اور کلمہ توحید کو بلند کرنے کے جرم میں آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو کوئی معمولی آگ نہیں تھی بلکہ ایک زمانے تک اس کو دہکایا گیا, بلکہ اس آگ کی کنڈیشن اور اس کی پوزیشن یہ ہو چکی تھی, اگر اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزر جاتا تو فوراً اس کے نیچے آ کر اس کے اندر آ کر بھن جاتا اور اس کا احساس اور پتہ تک بھی نہیں چلتا. جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ آگ گلے گلزار بنی, یعنی اس آگ نے حضرت ابراہیم کا بال بیکار نہیں کیا, بال تک کو بھی نہیں جلایا. وہ کوئی اور دن نہیں بلکہ اس مہینے کی 10 تاریخ تھی جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے. اور آگے چلتے ہیں, جن کی میں نے اور آپ نے سنت کو زندہ کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو سنا ہوگا. اپنی ہی اس مسجد کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ وہ اسی مہینے کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشورہ کے دن پیدا ہوئے. کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے یہ, کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے یہ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں. اور آگے چلتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی گزرے ہیں کہ جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے, یعنی پوری کائنات کے اندر جتنی بھی انسانیت ہے یا جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں یا جتنے بھی جانور ہیں, ایک زمانہ اس دنیا پہ ایسا گزرا تمام انسان ختم ہو گئے, تمام کیڑے مکوڑے ختم ہو گئے, تمام جانور ختم ہو گئے. اگر بچا تھا تو صرف وہ بچا تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود تھا. میرے محترم بزرگوں دوستو, تمام جانوروں میں, تمام کیڑے مکوڑوں میں اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق حضرت نوح نے ایک ایک جوڑے کو اپنی کشتی میں رکھا, اور 80 یا 82 انسان آپ کی کشتی میں موجود تھے, اور تمام کائنات ختم ہو چکی تھی. لیکن وہ کشتی جب جودی پہاڑ پر جا کر رکتی ہے وہ کوئی اور تاریخ نہیں بلکہ اسی مہینے کی 10 تاریخ تھی جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو, اور آگے چلتے ہیں, آپ نے نام سنا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا. قرآن مقدس کے اندر سورہ یوسف موجود ہے. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں, حضرت یوسف علیہ السلام اسی مہینے کی 10 تاریخ کو پیدا ہوئے, اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک جرم کے اندر جو الزام تھا, بہتان تھا, غلط تھا, قید میں ڈال دیا گیا تھا.
اگر اس قید سے نجات ملی ہے، اس قید سے رہائی ملی ہے تو اسی مہینے کی 10 تاریخ تھی، لیکن انہی حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت بھی ملی، اگر بادشاہت ملی ہے تو وہ بھی اسی مہینے کی 10 تاریخ تھی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم جو وہ بھی نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، کتنا اچھا اور کتنا عمدہ خاندان ہے۔ حضرت یوسف بھی نبی، ان کے باپ حضرت یعقوب بھی نبی، ان کے دادا حضرت اسحاق بھی نبی، ان کے پردادا حضرت ابراہیم بھی نبی، لیکن جب حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہو جاتے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بیٹے کی جدائیگی میں ایک زمانے تک روتے رہتے ہیں اور اپنے بیٹے سے نہیں مل پاتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان باپ بیٹوں کو آپس میں ملاتا ہے کہ نبی اپنے بیٹے نبی سے ملتا ہے اور بیٹا حضرت یوسف اپنے باپ حضرت یعقوب سے ملتے ہیں، تو اسی مہینے کی 10 تاریخ تھی، اور یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں، معمولی تاریخ نہیں۔ اور آگے چلتے ہیں میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت ادریس علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں کہ اس دنیا سے اگر آسمان پر کسی نبی کو بلایا گیا ہے وہ 2 نبی ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب آسمانوں پر بلایا گیا تو وہ بھی اسی مہینے کی 10 تاریخ تھی جس کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب سے آخری نبی ہیں، یعنی سب سے آخری نبی تو میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ان کے علاوہ تمام نبیوں میں سب سے بعد میں حضرت عیسیٰ آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا سوائے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اگر پیدائش ہوئی ہے تو اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ہوئی، اور اسی طریقے سے آپ کو جو سولی پر چڑھایا گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی سے بچا کر جب آسمان پہ بلایا ہے تو کوئی اور مہینہ نہیں، وہ اسی مہینے کی 10 تاریخ تھی جس کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، یہ تمام نبیوں کے واقعات ہیں، مجھ جیسے ناکارہ انسان کے واقعات نہیں، یا آپ جیسے میرے محترم بزرگوں دوستو آپ نمازی ہیں، روزے دار ہیں، کہ پھر بھی ہمارے اور آپ کے واقعات نہیں، یہ تمام نبیوں کے واقعات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا۔ ایک بہت جلیل القدر نبی ہیں کہ جن کے اوپر توریت کو نازل کیا گیا، جن کا نام نامی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو پریشان کیا، لہذا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جب چلے ہیں، رات میں سفر کیا ہے، اور صبح میں فرعون کو معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، ان لوگوں نے پیچھا کیا اور فرعون کو اور فرعون کے ماننے والوں کو جو اس دریا میں اور اس پانی میں ڈبویا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ڈبویا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون سے اور اس کے ساتھیوں سے جو ان کے چنگل سے بچایا تھا، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کو اللہ نے عزت دی تھی، کوئی اور دن نہیں بلکہ اسی مہینے کی 10 تاریخ یوم عاشوراء تھی۔ ایسے ایک دو واقعے نہیں، اور بھی بہت سے واقعے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو اب آتے ہیں ہم اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے نکاح کیا ہے، معلوم ہے وہ کون سی شخصیت تھی، وہ کون سی ذات تھی؟ میری اور آپ کی سب کی امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ
اللہ علیہ السلام کی ذات پر اور آپ کی شخصیت پر اور آپ کی نبوت پر اور آپ کی رسالت پر اس دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی نے ایمان کو اور کسی نے اسلام کو قبول کیا ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایمان کو قبول کیا ہے۔ جب آپ غار سے آئے ہیں اور کہا ہے زملونی زملونی کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، جاڑا لگ رہا ہے، حضرت خدیجہ نے معلوم کیا بات تو بتاؤ بات کیا ہوئی، یہ پورا واقعہ بتا کر پھر جب ایمان کی اسلام کی دعوت کو پیش کیا حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کی سب سے پہلی بیوی ہیں، ان کے ساتھ جو میرے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے وہ بھی اسی مہینے کے اندر نکاح ہوا اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو نکاح ہوا جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات اس وجہ سے میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ ہم اور آپ اپنے گھروں میں کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ہم نہ نکاح کرتے ہیں، نہ کوئی شادی کرتے ہیں، نہ کوئی رشتہ کرتے ہیں کہ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اس مہینے میں شہادت کے مقام کو پہنچے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی کی سنت کو مجھے اور آپ کو زندہ کرنا ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو اس سے اور آگے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں تم ان کو مردہ مت کہو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ہم اور آپ ان کو سمجھیں یا نہ سمجھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کہا ہے تو وہ زندہ ہیں، ہم آپ ان کو جانے یا نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا وہ زندہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو زندہ انسان کی کبھی جو ہے غم نہیں منایا جاتا، اس کا ماتم نہیں کیا جاتا، یہ شیعوں کی دین ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اس کو مردہ مت کہو بل احیاء وہ تو زندہ ہے ولیکن لا یشعرون لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو شہدائے کربلا نے اس میدان میں اس مہینے کی 10 تاریخ کو اپنی جانوں کی قربانی کا نذرانہ پیش کیا، وہ بھی اسی مہینے کی 10 تاریخ تھی۔ اور آگے چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا جب تک اللہ اور اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ اس دنیا میں موجود رہیں گے۔ اگر ایک اللہ کا بندہ بھی اللہ کا ماننے والا، نبی کا چاہنے والا، نبی کے نقش قدم پر چلنے والا، نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والا پوری دنیا میں ایک بھی انسان موجود ہوگا تو دنیا ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب ایک بھی انسان اس دنیا میں اللہ اس کے رسول کا ماننے والا نہیں رہے گا یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور جب قیامت آئے گی تو قیامت کا کوئی اور دن نہیں ہوگا بلکہ اس مہینے کی 10 تاریخ ہوگی۔ یہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے، یہ مہینہ بڑی رحمتوں والا ہے، یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے واقعات رونما کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے کے تعلق سے مجلس جمی ہوئی تھی، ایک انسان آتا ہے، ایک صحابی رسول آتے ہیں، اللہ کے نبی سے معلوم کرتے ہیں اے اللہ کے نبی ہمیں آپ یہ بتلا دیجئے اگر رمضان کے مہینے کے روزوں کے علاوہ ہم کسی اور مہینے میں روزہ رکھنا چاہیں تو سب سے زیادہ ثواب کون سے مہینے کے روزے رکھنے کا ہے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے کے روزے رکھنے کا سب سے بڑا ثواب ہے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب روزے فرض نہیں تھے رمضان المبارک کے مہینے کے تو اسی مہینے کی 10 تاریخ کا روزہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا۔ تو ہم چاہیے اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کریں اور اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرتے کرتے ایک اور بات کا دھیان رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی یہ چاہتا
چاہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر برکتیں آ جائیں، کوئی یہ چاہتا ہے میرے گھر کے اندر رحمتوں کا نزول ہو جائے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں جو ہے میرے گھر کو ڈھانپ لیں، تو اس کو چاہیے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور نبی کا چاہنے والا، نبی کا امتی، کہ اپنے گھر کے دسترخوان کو وسیع کر لے۔ یعنی پورے سال اگر وہ چٹنی سے کہتا ہے تو اس مہینے کی 10 تاریخ کے اندر تھوڑا سا بڑھا کر وہ دال کا انتظام کر لے۔ اگر پورے سال دال سے کھاتا ہے، تھوڑا سا کوشش کر کے اس مہینے میں گوشت کا انتظام کر لے۔ وہ ایک سبزی کھاتا ہے تو 2 سبزیوں کا انتظام کر لے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر اور دنوں کے مقابلے میں جب اس دن یعنی یوم عاشورہ 10 تاریخ کو اس مہینے کی اپنے بچوں پر جو ہے دسترخوان کو وسیع کرے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال کے اندر اس کے گھر کے اوپر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے اگر اس دنیا کے اوپر آسمان سے کبھی بارش برسائی ہے تو پہلی بوند اور پہلی بارش اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ہوئی تھی۔ لہذا جو بات میں بتلانا چاہ رہا تھا کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، لہذا وقت ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو جو موجود ہوں گے ہو سکتا ہے وہ تذکرہ کر دیں، ورنہ ہم اور آپ کم از کم اپنے موبائلوں میں نامعلوم کیا خرافات سنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کو سنے، لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر انداز میں 1 منٹ کے اندر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمانا، اے اللہ لیکن شہادت کی موت کے ساتھ ساتھ اپنے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرمانا۔ اللہ کے نبی کے ان صحابی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ 26 ذی الحجہ کو جو گزر چکی ہے اس میں ایک ابو لولو فیروز نامی آپ کے 7-8 جو ہے ایک روایت کے اندر 17 اور ایک روایت کے اندر 7-8 جو ہے خنجر پیٹ میں مارتا ہے اور آپ زخمی ہو جاتے ہیں، اور اس مہینے کی پہلی تاریخ محرم الحرام کے نئی سال کی پہلی تاریخ کو لہذا آپ شہید ہو جاتے ہیں، اور میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے جو ہے نیچے آرام فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی تمام صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر، آپ کے تمام طریقوں پر اور آپ کی تمام جو ہے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو شیعہ لوگوں نے ہمیں راستے سے ہٹا کر صرف ایک واقعے کو سامنے رکھ کر نبی کے طریقے سے ہٹایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلط طریقوں سے ہٹا کر اصل طریقے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اپنے فضل و کرم سے درگزر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔